قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ ناظرین کرام، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت اجتماعی قربانی 2024 ہر سال اجتماعی طور پہ قربانی کا اہتمام ہم اور آپ مل کے کرتے ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جب شروع کیا تھا تو اس وقت سے لے کر کئی سال ہو گئے، اس بات کو بھی 14-15 سال ہو گئے جب شروع کیا تھا، تو اس کے بعد سے ہر سال یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اور اب بڑے پیمانے پر قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور خاص کر ہم پاکستان میں اہتمام کرتے ہیں، اور یہ اہتمام ان لوگوں کے لیے ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت کہ جو پاکستان سے باہر بستے ہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں، آپ مڈل ایسٹ میں موجود ہیں، یو کے میں موجود ہیں، یو ایس اے میں، کینیڈا میں، کہیں پر بھی موجود ہیں، آپ ہمیں کال کیجئے، آپ کی طرف سے قربانی کا اہتمام کیا جائے گا۔ اور قربانی کے دن آپ کے سامنے مختلف جانور موجود ہیں جن کو بہت ان کی کیئر کر کے اور فارم ہاؤس میں رکھا جاتا ہے۔ ہم آپ کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ آپ جب چاہیں ہمارے فارم ہاؤس آئیں، آ کر جانور وہاں پر دیکھیں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ جس طرح کے جانور، جس طریقے سے، جتنی صفائی کے ساتھ وہاں رکھے جاتے ہیں، آپ کو جانور دیکھ کر بھی جو ہے آپ کا دل خوش ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں نا، تو ان کی جس طرح کیئر کی جاتی ہے وہاں پر، جس طرح ان کی خدمت کی جاتی ہے، وہ دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ قربانی کے جانوروں کی جس طرح خدمت کی جانی چاہیے ویسی خدمت کی جاتی ہے۔ آپ کے سامنے گوشت بنانے کا جو طریقہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے بہت صفائی کے ساتھ، کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے فوٹیجز میں کہ اس گوشت کے ساتھ کھانا بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ تو ہم عید کے 3 دنوں میں کوشش کرتے ہیں کہ مختلف آبادیوں میں جا کر دسترخوان بچھائیں، باربیکیو پارٹیز کے ساتھ کھانا تیار کر کے دیں۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو ہم ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، بہبودی کام کرتے ہیں، اس میں جب آپ جاتے ہیں، آپ کو تجربہ ہوتا ہے، تو آپ سیکھتے ہیں کہ سیلاب کی صورت میں بھی لوگوں تک اناج پہنچانے سے کہیں زیادہ مشکل اور بڑا کام یہ تھا کہ ان تک پکا ہوا کھانا پہنچا دیا جائے، اور ایک وقت کھانا نہیں پہنچایا جاتا بلکہ کھانا بھی 3 وقت پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ کام ہم نے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت کیا، اور اب ہم جب عید کا موقع آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں، دیکھیں آپ کے سامنے کھانے کی تیاری کا مراحل ہیں، اور یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے رضاکار ہیں جو یہ خدمات انجام دیتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے ان کے گھروں کے پاس جا کے دسترخوان لگا کر قربانی کے اجتماعی قربانی کے گوشت سے ہی ہم ان کے لیے کھانے تیار کر کے دسترخوان لگاتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے خدمت کا، اور اس طریقے میں آپ شریک ہو جائیں، اس عمل میں آپ شریک ہو جائیں، اور وہ مقصد بھی حاصل کریں کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں۔ وسیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترم خورشید احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو سر پہلے ایک کلام سنیں گے ہم، اور اس کے بعد گفتگو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اس کو جاری رکھیں گے۔ ارشاد فرمائیے۔ میرا والے آقا من میں بساؤں تو سے پریت لگاؤں اے میرے رب کے دولار، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، صلی اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، معراج والے آقا من میں بساؤں تو سے پریت لگاؤں، پریت لگاؤں اے میرے رب کے دولار، میں تو واری واری جاؤں، صلی اللہ صلی اللہ۔ تیرے ہی نور سے پھیلی گئی روشنی، چاند تاروں نے تجھ سے مانگی ہے چاندنی، حسن یوسف کا تیرے سامنے ماند ہے،
ستارے تو سب کا چاند ہے، تو سب کا چاند ہے، دل میں بساؤ، دل میں بساؤ اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ آمنہ بی بی کے گھر کا اجالا، دائی حلیمہ کی وہ گودی کا پالا، حوروں نے جنت سے آ کر کھلایا، جبریل نے ہے تم کو جھولا جھولایا، آقا جھولا جھولایا، قربان جاؤں، قربان جاؤں اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، صلی اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں واری، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں صدقے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، خالق کو یاد جب محبوب آئے، جبریل امین لے کے براق آئے، خواب راحت میں ہانی نے پایا، سویا ہوا تھا بی بی آمنہ کا جایا، ہاں ہاں آمنہ کا جایا، کیسے جگاؤں، کیسے جگاؤں اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ کیسے جگاؤں، تلووں سے رخسار مل کر جگایا، پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا، معراج کا شاہ کو مجدہ سنایا، چلیے حضور تم کو رب نے بلایا، ہاں ہاں رب نے بلایا، دولہا بناؤ، دولہا بناؤ اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، صلی اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں واری، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ناظرین کرام، ایک اور بات یہ کہ جب گائے کی قربانی کرتے ہیں تو یعنی 1,26,000 روپے جو پاکستانی ہیں اس میں گائے کی قربانی ہوتی ہے، 7 حصے اس میں ہوتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی فیملی میں 4 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، حصے جو ہیں اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں بہت سارے ایسے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں دنیا بھر میں موجود ہیں جو ہمیں کال کرتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا تو ایسی بہت ساری کالز آئیں کہ جو اپنے گھر کے افراد جن پر قربانی واجب ہے ان کے علاوہ
اہل بیت اطہار کے نام کی، اولیاء کرام کے نام کی، صحابہ کرام کے نام کی، اور خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی بھی کرتے ہیں۔ تو جتنی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکت عطا فرمائی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہم اپنے ان بڑے چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام ہوں، یا پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہو، ان سے محبت کے اظہار کرنے کے لیے بھی ہم قربانی میں ان کے نام کا حصہ ڈال کے یا ان کے نام سے کسی جانور کی قربانی کریں تو یہ بھی فضیلت کی بات ہے۔ میں اصل میں مفتی صاحب آپ سے جو جاننا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے نام سے بھی قربانی کیا کرتے تھے، ارشاد فرمائیے سر۔ سرکار دو عالم سے احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 مینڈے قربان فرماتے تھے، قربانی کرتے تھے، ایک اپنی جانب سے اور ایک پوری امت کی جانب سے۔ جی یہ یاد رکھیے جب تک صاحب نصاب اپنی جانب سے نہیں کرے گا، اپنا اس کا کلیجے کہ اس کا فریضہ نہیں اتارے گا، تو دوسرے کی جو کرے گا وہ جو نفل ہے پھر وہ فریضہ باقی رہ جاتا ہے، تو لہذا پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، پہلے اپنی واجب کرے گا پھر نفل کرے گا۔ جی اسی طرح حج کے لیے جی ہاں، اگر کسی شخص کو اپنے والد کی طرف سے کرنا ہے، والدہ کی طرف سے کرنا ہے، کسی کی طرف سے بھی کرنا ہے، پہلے تو یہ نہیں کہ سب سے اس کا کر لیجیے کہ وہ فوراً کر دے، نہیں، وہ سب سے پہلے اپنی جانب سے کرے گا، اپنی طرف سے کرے گا، اس کے بعد وہ نفل کرنے کا پورا اس کے پاس اختیار ہے، لیکن فریضہ ادا کر دے۔ اب کیا چیز ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ صاحب کا کس کی طرف سے، تو یقیناً جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی بھی حالت کے اندر کبھی بھی رسول اللہ نے اپنی امت کو نہیں بھولے، نہیں فراموش کیا، تو ایک مینڈا جو اپنی پوری امت کی طرف سے کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتا رہا ہوں، ارشاد۔ اپنے دادا پردادا سے لے کے والد تک کا۔ میرے گھرانے کے اندر ایک قربانی ہر حالت میں کرے گا، میرے دادا کرے، میرے ابا نے کیا، سب نے کیا، کہ وہ قربانی کے اندر ایک حصہ رسول اللہ کی طرف سے کرتے تھے۔ سبحان اللہ، جی ہاں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ میں اس وقت تمام لوگوں کو اس کی وساطت سے کہہ رہا ہوں، اس چینل کی، کہ جو شخص رسول اللہ کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہے اس کا کبھی رزق تنگ نہیں۔ کیا بات ہے، بلا شبہ، بلا شبہ، بلا شبہ۔ تو لہٰذا کیوں ظاہر ہے کہ دیکھیے صاحب، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن کہتا ہے ہر احسان کا بدلہ احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ کے لیے کیا، آپ کو نہیں بھولے، آپ کیوں بھول رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ بھول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد اور حیات ممات اور حیات بعد الممات سمجھا ہی نہیں۔ روایات اور سنت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دی نا۔ جی جی جب کر دیا تو آپ کو تو کر رہے ہیں یار، آپ تو، میں اور آپ کون ہیں؟ رسول اللہ کی امتی ہے۔ بالکل، یہی امت میں ہمارے ذہن کے اندر ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ ہماری شفاعت کریں گے۔ ہم کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ دنیا کی کوئی عبادت، کوئی بھی عبادت، اس کی کوئی اشورنس نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں کہ تو کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، تیرا حج قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تیری نمازیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، تیرا روزہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تیری زکوٰۃ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ لیکن ایک واحد علاج ہے اور ایک واحد عبادت ہے، اور وہ عبادت ہے رسول اللہ پہ دل کی گہرائیوں سے درود شریف پیش کرنا۔ وہ 1% نہیں یا 100% نہیں، وہ 1000%۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں درود شریف، تو اگر اس کی عظمت کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر اس کا اجر و ثواب پائیں گے، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ کیا دے گا اللہ، وہ کیا دے گا، وہ کیا لیں گے۔ کیا بات ہے۔ تو لہٰذا یہ تو پھر وہ ہے کہ آدمی کے حصہ، بزرگان دین کہتے ہیں حصہ بقدر جسہ، حصہ آدمی کی اس کے اوپر ہے، اقتدا پر، سوچ پر، نیت پر۔ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، کہ اس نے کتنی دل کی گہرائیوں سے اس میں خلوص پایا جاتا ہے، جتنا خلوص پائے گا اس کو اتنا ہی اللہ کی طرف سے ملے گا۔ کیا بات ہے۔ اب یہ قربانی جیسے 7 گائے اور اونٹ اور بھینس، یہ سارے کے سارے ایک ہی جگہ پر آتے ہیں، یہ سب ایک اس کے اندر، اس میں 7 حصے ہیں۔ اب اس میں جب 7 حصے ہیں تو یقیناً اس میں جس کا ایک حصہ ہے وہ اپنے حصے کو لے، اور لینے کے بعد اس کے 3 حصے برابر کرے، سیگریگیٹ نہیں کرے، اس میں ہڈیاں الگ کر دیا جو غریبوں کو دینا ہے، اور باقاعدہ یہ بددیانتی ہوگی
اور اس کو کہتے ہیں آپ کہ سارا گوشت مکس کریں، مکس کریں، جی پورا کمپلیٹ کرنا ہے، جی، جی، مکس کرنے کے بعد اس میں سے برابر برابر اور تول کا کرتا ہے سبحان اللہ نور علی نور، باقاعدہ 3 حصے کرے، ایک حصہ اس کا ہے، ایک حصہ اس کے اقارب کا ہے، 200 اقارب کا، ایک حصہ مستحقین کا ہے۔ اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو سبحان اللہ، یہ یاد رکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے کاشانہ مبارک میں تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا امہات المومنین سے کہ وہ جو ایک بھیڑ ذبح ہوئی تھی جی، وہ تقسیم ہو گئی، باقی سب سب ہو نے گیا، کیا اس کا باقی کچھ اس کا تقسیم ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ سب ہو گئی، 2 رانے باقی ہیں۔ انہوں نے کہا یوں نہ کہو، جو تقسیم ہو گئی وہ باقی ہے، جو پڑا ہوا ہے فانی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو آپ کو چیز، اور بعض لوگوں نے اس طرح کی روایتیں اور اس طرح کے کام کر کے دکھائے ہیں کہ جو پسند وہ کسی کو ہدیہ کر دیا، پوچھا کیوں کیا؟ کہا اس لیے کر دیا کہ یہ پسند ہے، یہی تو ملنا آگے جا کے، یہی تو ملنا آگے جا یعنی یوں کے۔ سمجھ لیں کہ آپ نے جو دیا اللہ کی راہ میں وہ بینک میں جمع ہو رہا ہے، اللہ کے بینک میں، جی اور پھر قیامت کے اندر نکال لیجیے وہ بھائی، دیکھا میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں 2 روٹیاں کھانی ہے نا تو ہم 1 کھا لیں، پیٹ بھر جاتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ایک نوالا اپنے منہ میں ڈالیں، ایک کسی اور کے منہ میں ڈالیں، تاکہ وہاں پر آپ کو وہ آپ کے نوالے مل جائیں۔ اچھا دیکھیے شاہد صاحب، جو ابھی آپ نے شروع کے اندر انٹرو لیا تھا، اس کے بعد فرمایا تھا ارشاد سر کہ صاحب اس میں جو اس کا قربانی کا گوشت ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں، جی جی سر، اس کے اندر یقیناً قربانی اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے۔ بلا شبہ 7.5 تولے سونے، 52 تولے ان چاندی، 3 یا اتنی رقم 3 دنوں میں، جی ہاں، یہ رکھ دیا ہے۔ اگر 3 دنوں میں وہ لوگ جو بیچارے جمع کر کے رکھتے ہیں شوق اور ذوق سے، اللہ تبارک و میں تعالیٰ جانتا ہوں سر ایسے لوگوں کو بھی، ان کا، ہاں جی جی، میرے اس میں علم میں بھی ہے، جو کہتا ہے یار میں نے اتنے تو کیے ہوئے ہیں، اتنے باقی ہے، میں ایک حصہ تو لے سکتا ہوں۔ سبحان اللہ نور علی نور، بڑا اجر پائے گا، ثواب پائے گا۔ صاحب نصاب نہ ہوتے ہوئے اللہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی رحمتیں اور برکتیں اور فضل اور کرم اس پر نازل کرے گا۔ بلا شبہ، لہٰذا یہ جو جس طرح وہ کر رہا ہے، وہ اگر بیچارہ ایک جانور اسی طرح کہ پیسے بچا کے رکھتا ہے، تو وہ اگر سارا سال اس کو تنگی ہے، وہ کہیں نہیں کھا سکتا، تو وہ گوشت رکھ سکتا ہے، یہ اس کی نیت پر ہے۔ لیکن کوئی آدمی میرے اس اسٹیٹمنٹ کو مس گائیڈ نہ کرے۔ ارے سر کیا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اپنا حصہ بھی نہیں رکھتے، جی اس وقت پہ تو جو کھا لیا پکا لیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر رشتہ داروں کے گھر سے ادھر سے بھی بہت گوشت آتا ہے نا، بعض لوگ ہیں کہ اپنا حصہ بھی نہیں رکھتے۔ دیکھیے وہ بھی آتا ہے، جی ہاں، اور پھر کیا چیز ہے، فقہا کے نزدیک جی ہاں، 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنا، 3 دن سے زیادہ، بس قربانی کا گوشت 3 دن سے اس سے زیادہ رکھنا جو ہے وہ درست نہیں، ہاں، اچھا نہیں ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ ثواب کا حقدار نہیں ہوگا، یہ رکھ رہا ہے اس میں، لیکن باہر نہ اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے، نیتوں پر ہے اس کا عمل۔ اصل میں انہی لوگوں سے ایڈریس کرتے ہیں کہ جن کا مطمع نظر یہ ہے کہ قربانی کی جائے، اور قربانی کرنے کے بعد غریب غربا میں اور ان لوگوں میں گوشت تقسیم کر دیا جائے جو ہم سے زیادہ اس گوشت کے حقدار ہیں اور مستحق ہیں، جن کو ضرورت ہے۔ اور یقین کیجئے کہ نیکی کا کام کرنے کے بعد جو یہاں سکون ہوتا ہے نا دل کو، اور جو دماغ کو اطمینان ہوتا ہے، وہ عام دوسرے معاملات کو نمٹا کر نہیں ہوتا۔ اور کوشش یہ کیجئے کہ آپ اجتماعی قربانی میں حصہ لیں، اور لینے کے بعد اگر آپ کے لیے ممکن ہے، آپ کے کسی ریلیٹیو کے لیے ممکن ہے، تو قربانی کے وقت پر آ کر وہاں پر موجود رہ کر خود دیکھیے کہ کتنے شفاف انداز میں ہمارے مفتیان کرام وہاں لسٹیں لے کر موجود ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایک نام پکارتے ہیں، اگر 7 حصے آپ نے بتائے ہیں تو ان 7 حصوں کے نام پکارتے ہیں، جانور وہاں پر ذبح کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کی جو خدمات ہیں، بہت مشکل کام ہوتے ہیں بہت سارے، لیکن وہ تمام کام کیے جاتے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے اس ادارے کو قائم کیا ہے، وہ لوگ ہیں کہ جو نیکی میں خود بہت آگے بڑھ کر آتے ہیں، یعنی خاندانی ان کا وتیرہ یہی ہے، اور لوگ جانتے آبا ہیں، و اجداد سے ان کے ہم دنیا بھر میں لوگ جانتے ہیں سر اس بالکل بات کو۔ جانتے ہیں۔ تو وہ جب اپنے کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے اور ہمارے اس سلسلے کو بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ میں دیکھیے قربانی، ایک سیکنڈ جی سر، جی سر، جی سر، قربانی کا مقصد ہے ایثار،
ईसार, बिलाशुबा। ईसार के माना है नहायती बुलंदी, और उसके साथ उसका अगर उसका वो इज़हार किया करना, जी जाए, हाँ। उसका अगर किया जाए कि ईसार के माना होते अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए जी। क्या बात है, जी हाँ, बिल्कुल। अपना बिल्कुल। खाना न खा बल्कि दूसरे को दे। खुदा जर दे के यूं बंदों को अपने आजमाता है कि देखे आप खाता है या औरों को खिलाता है। खुदा कुछ दे तो है शौकत, किसी को साथ लेकर खा, अकेला तो जहाँ में एक सगे नापाक खाता है, कुत्ता खाता है। सही। अच्छा, फिर हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है ना कि सलाम करो उसको जिसको जानते हो, जिसको नहीं जानते, और खाना खिलाओ उसको जिसको जानते हो और नहीं जानते। अच्छा खुशी साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि हमारे जो बच्चे हैं, ये जो बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट है कुर्बानी का, जो है असल है, हमें उनको सिखाने और बताने की ज़रूरत है, आप समझते हैं? क्योंकि बच्चे जो हैं वो आजकल सोशल मीडिया पर जो देखते हैं, जिन चक्करों में पड़ गए हैं, तो वो ये समझते हैं कि कुर्बानी का जानवर जो है वो ऐसा लाना चाहिए कि पड़ोसी के जानवर से बड़ा हो, और लोग आकर उसको देखें, उसके साथ तस्वीरें बनवाएं। बच्चों को जिस तरफ लेकर जाया जा रहा है उससे कहीं बेहतर ये नहीं कि हम उनको असल की तरफ लेके आएँ, उनकी तरबियत के एतबार से। आप फरमाइएगा। आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि सोशल मीडिया का हमारे पूरे इंसानी समाज में रोल बहुत ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। जी, ठीक है, और लोग कितना भी बचना चाहें लेकिन उसके ज़ेरे असर आते जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की है, घर की जिम्मेदारी है, घर के माहौल की जिम्मेदारी है। ठीक है, कि घर में एक ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ ये दीन के मामलात, दीन के मामूलात, दीन की तफसीलात, दीन की सूरत हाल के बारे में बच्चों को आगाही दी जाए, बच्चों को टाइम दिया जाए, बच्चों को वक्त दिया जाए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि बच्चों को वक्त दिया जाए। अच्छा, उनसे किसी भी बात पर, किसी भी टॉपिक के ऊपर जब बात हो रही है, जैसे मिसाल के तौर पर ये कुर्बानी का मौका है, तो बच्चों को बताया जाए कि जनाब ये ईद उल अज़हा इसलिए होती है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ये मकसद था, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हैं उसको कुर्बानी के लिए इसलिए लिटाया गया था, फिर दुम्बा आ गया, और फिर कुर्बानी का गोश्त जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो बच्चों के जहन में जब कुर्बानी के तसव्वुर का असल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो जहनी तौर पर लामहला उस जानिब माइल हो जाएंगे, और जब उस जानिब माइल होंगे तो अब भी आप ये देखें तो उनके अंदर एक शऊरी कैफियत भी पैदा होगी, जबकि लाशऊरी तौर पर और गैर इरादी तौर पर कोई जानवर आता है तो छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं, कोई उसके लिए हार लेके आ रहा है, कोई उसके लिए जो है वो चारा लेने के बच्चे लिए टाइम जा रहा गुजारते है। हैं जानवरों के हाँ, साथ। जी हाँ, उसके लिए जो है बच्चे अपना फोटो जानवर के साथ बना जो है वो बनवाते हैं, और रस्सी पकड़ के घुमाते हैं, रस्सी पकड़ जी के हाँ। घुमाते हैं, और जब उस जानवर को उससे उनकी मोहब्बत और लगाव हो जाती है। और बाज़ जगहों पे मैंने खुद ये देखा है कि जब जानवर ज़िबा किया जाता है तो वो बच्चे रो रहे होते हैं। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूं, मेरा बेटा जो है छोटा है, जानते हैं साहब, उसको आता है ये इस चैनल पे भी, वो तो उसको इतना खिलाता है, ये तो हंस दिए उसके नाम पे, इतना खिलाता है, मैं कहता हूँ तुम खिला खिला के मार दोगे इसको। तो आप फरमा रहे थे। जी हाँ, तो वो बच्चे रो पड़ते हैं। हाँ, रोते हैं। अब बच्चों की उनसे उनसियत हो जाती है, एक मोहब्बत हो जाती है। असल में कुर्बानी और ईसार इसी मोहब्बत को कुर्बान करने का नाम है। हाँ बिल्कुल, इसी चाहत को, इसी मोहब्बत को कुर्बान करने का नाम है। जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया, औलाद सबसे ज्यादा अजीज है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है अपनी बेटे को ले गए थे। तो वो एक ईसार का जो जज्बा है, जो मोहब्बत का जज्बा है, अगर वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा उजागर होगा तो ये बच्चे जो है कभी भी सोशल मीडिया के ज़ेर असर नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी तो उसूली तौर पर ये अपने दीन पर, अपने फ़लसफ़े पर, दीन के मामलात पर मुकम्मल तौर पर कायम रहेंगे, उससे हट के कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया की मुफ्ती साहब बात हो रही है, हम ये कहें कि सोशल मीडिया की नेगेटिविटी, ठीक है ना, हमने उसका इस्तेमाल भी गलत शुरू कर दिया ना। अगर बच्चों को, जैसे टाइम देने की बात हो रही थी, अगर बच्चों को असाइनमेंट्स दिए जाएं, वो असाइनमेंट दिए जाएं कि जो टाइम आप उनको मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, उस टाइम को आपको पता है कि वो असाइनमेंट दे दिए कि अब अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर
انہی سائٹس پہ جائیں گے جو اسائنمنٹ دیا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو پازیٹیو بھی تو استعمال کر سکتے ہیں, اور ہوتی ہے دنیا بھر میں ہو رہا ہے. سب سے زیادہ کر سکتے ہیں جو آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم بیٹھے ہوئے جو اس چینل سے بات کر رہے ہیں, جی ہر چینل والے پر لازم ہے اگر جب بھی قربانی کے وقت پروگرام کر رہا ہے تو لوگوں کو باقاعدہ یہ سمجھائے کہ عوام تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ قربانی نام ہے رضائے الہی کا, قربانی کمپٹیشن کا نام نہیں ہے کہ تیرا بکرا کمزور ہے تو میرا بکرا بہت زیادہ طاقتور ہے. اور یہ نمود و نمائش, جہاں نمود و نمائش آئے گی وہاں ثواب زیرو ہو جائے گا, مقصد حیات ختم ہو جائے گا, نیت ختم ہو گئی, نیت کچھ اور ہو گئی, ٹھیک ہے نا, جہاں پر بھی. تو لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ ہر چینل پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ لوگوں تک جب یہ پہنچائے گا تو ہر شخص کس میں آئے گا, کیونکہ آج کل لوگ زیادہ پریفرنس کس کو دے رہے ہیں, چینلز کو دیتے ہیں. اس کے ہر بات کو کہ صاحب چینل سے یہ بات کہا تھا, چینل سے وہ بات کہا تھا. تو لہٰذا یہ اس طرح اگر کہا جائے اور اس طرح کہا جائے تو لوگوں کی تربیت بہتر ہو سکتی ہے. ماں باپ بہت ساروں کو تو خود بھی نہیں پتہ ہے. صحیح فرمایا. جس باپ کو ہی نہیں پتہ, جس کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے, وہ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے گا. ہمیں پتہ نہیں کیوں شرم آتی ہے مذہبی تعلیمات کے حوالے سے پوچھتے ہوئے, سوال کرتے ہوئے. ہمیں جاننا چاہیے جو ہمیں نہیں پتا. ہم نماز غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں, ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں, نہیں پوچھتے. شاہد بھائی ایک بات سن لیجیے, یہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ مسائل دینیہ اتنے تعداد میں جانے اور جاننے کی کوشش کرے, جائے کسی عالم کے پاس پوچھے تاکہ جو اپنی زندگی گزار سکے. علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے, ٹھیک ہے نا, جی ہاں, تو اس کا وہ پھر اپنی زندگی گزار سکے. ان سے پوچھے. انہوں نے کی کہ اصل میں ہم نے, جیسے آپ نے یہ بات کی کہ ہم اس کو اسائنمنٹ دے دیں, سوشل میڈیا, جب دیکھیں موبائل ہر جگہ, کوئی بھی بچے اٹھا لیتے ہیں. ہاں, کوئی بھی سائنس بری نہیں ہے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. ایک ڈائنامیٹ ہے, ٹھیک ہے, اس ڈائنامیٹ سے ہم چاہیں تو لوگوں کے لیے پہاڑوں میں راستہ بنا دیں, اور اسی ڈائنامیٹ سے اب چاہیں تو لوگوں کے گھر تباہ کر دیں, اجاڑ دیں, مسمار کر دیں. ٹھیک ہے, تو ٹیکنالوجی کوئی بری چیز نہیں ہے, اس کا استعمال اصل چیز ہے. اس کا استعمال جو ہے وہ نیگیٹو پازیٹیو ہے, وہ جو ہے منفی اور مثبت ہے. جی ہاں, اس کا استعمال جو ہے وہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے, کیسے نہیں کرنا چاہیے. عام طور پر یہ اب ایک عام طور پر یہ گھروں میں ہونے لگا ہے کہ اگر ماں کوئی کام کر رہی ہے تو اس نے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ایک دین کا ماحول بنانا چاہیے. جیسے میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں, رمضان میں روزہ افطار کرنے سے پہلے میں تلاوت کرتا ہوں, اور اس کے بعد کچھ دینی باتیں کرتا ہوں, اور اس کے بعد پھر اتنے میں اذان کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر ہم روزہ افطار کرتے ہیں. اور ایسا بھی ہوا کہ میں شہر میں نہیں تھا, میں ملک سے باہر تھا, تو مجھے یہ اطلاع ملی کہ وہ فریضہ میں نہیں تھا تو میرے بیٹے نے انجام دیا. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ماحول بنایا جاتا ہے, بالکل ماحول بنایا جاتا ہے. ایک ماحول بنانا ضروری ہوتا ہے. کچھ اچھا, جب ماحول ہم بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت, قدرت کی رحمت یہ بھی ہم پہ نازل ہونا شروع ہو جائے گی, اس کی برکتیں ہم پہ نازل ہونا شروع ہو جائے گی. اور جیسے آپ نے یہ کہا کہ ہمیں ذہنی سکون ملے گا, بلا شبہ دلی سکون ملے گا. ہمارے پاس بہت پیسہ ہے, ٹھیک ہے, ہم لاکھوں کی جائیداد کے مالک ہیں, لیکن پتہ چلا کہ ذہنی سکون ہی نہیں ہے, دلی سکون ہی نہیں ہے. تو اطمینان قلب کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اس قسم کا ماحول بنائیں اور اس قسم کی بات کریں. اچھا, آج کل کے بچے بہت زیادہ شارپ ہیں, ہمیں ان کی شارپنیس کو, اور پہلے کہا جاتا تھا کہ ہر نئی آنے والی نسل پرانی نسل سے 25 سال آگے ہوتی ہے, یہ تو 250 سال آگے ہیں یہ والے بچے. میں یہ جو ڈومیسٹک اپلائنسز ہوتے ہیں, میں کوئی خریدنے جا رہا تھا, آج کل کی بات ہے, تو میرا بیٹا وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ بابا یہ آپشنز جو ہیں نا, یہ چیز لانا. میں نے اس وقت توجہ نہیں دی. جب میں گیا بازار میں تو مجھے پتہ چلا کہ جو نئے اپلائنسز جو میں لینے آیا ہوں ان میں وہی والے آپشنز ہیں. تو پتہ چلا کہ اس نے جب دیکھا کہ بابا جا رہے ہیں تو اس نے فوراً موبائل اٹھایا, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی یہ حالت ہے. تو ہم بچوں کی شارپنیس کو, کسی نے کہا کسی ملک کی ترقی کا انحصار قدرتی پیداواروں کے علاوہ جو ہمارے یہاں پیداواریں جو بھی ہیں, چاہے وہ معدنیات کی شکل میں ہوں, زراعت کی شکل میں ہوں, یہ جو آپ
کا یہ جو آپ کی نسلیں ہوتی ہیں یہ بھی آپ کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہیں اور فائنینشلی بھی آپ کی طاقت ہوتی ہیں. یہ اصل میں دیکھیے لڑکا کیا ہے, جی بوائز از فادر آف نیشن. لڑکے کا جہاں تک تعلق ہے وہ باپ کا ایک بازو ہے اور باپ کا ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے, اور اس قیمتی سرمایہ کیا ہے کہ اس کی بہترین ترین تربیت کرو تاکہ وہ باقاعدہ اپنی نسلوں کو اس کی یعنی کہ وہ جو نسلیں چلیں تو وہ بھی تربیت یافتہ چلیں. تو کیا ہے سب سے زیادہ بہترین پیسہ یہ ہوتا ہے آدمی کے پاس کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے تربیت کر دے, لیے اعلیٰ درجے کے اس سے بڑا انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے. انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے, صحیح بات. وہ کر رہا ہے, وہ اس کا تو یوں سمجھ لو کہ کیش ہے, کیش ہو وہ کیش ہوگا اس کے اندر جا کر. تو یہ تصور اور کمپٹیشن جو ہے نا وہ ہر صورت میں کوئی قوم اس کو پسند نہیں کرتی کمپٹیشن کو, کیونکہ کمپٹیشن سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہے. اب میں آپ کو دو بزرگوں کا قصہ سنا دیتا ہوں. اس کا وہ پھر آپ سے بھی پوچھتا ہوں, آپ کی بات بھی رہ گئی. جی تو حضرت اس کا خواجہ محبوب الہی نظام الدین محبوب الہی, انہوں نے تمام لوگ جمع تھے, ان کو فاتحہ دینا تھی, وہ پھر رک گئے. لوگوں نے کہا کیوں, اور ان کے سامنے بہت سارا دسترخوان پہ چیز لگی ہے. انہوں نے کہا بھی میرے بھائی صابر کلیری ایک گلاس پانی پر بیٹھے ہوئے فاتحہ دے رہے ہیں, جب وہ دے دیں گے تو میں دوں گا. کیا بات بتائیے, آپ کچھ فرما رہے سر. ریلیشن تھا وہی کہ نوجوان نسل یا ہر نسل جو آنے والی نسل بھی ہے وہ بھی ہمارا اثاثہ ہے. بالکل اثاثہ ہے. اصل میں اس میں ہماری غلطی یہ ہے, پروفیسر سید عباس علی جلال پوری پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ فلسفہ کے صدر رہے ہیں ماشاءاللہ. جی ہاں, اور مقالات جلال پوری ان کی کتاب ہے. اس میں ایک موضوع ہے ماضی کتنا اچھا زمانہ تھا. اگر اس ٹاپک کو, اس موضوع کو ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں تو اس میں ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم عام طور پر جملہ نہیں جناب ہم تو بہت اچھے تھے, آج کی نسل جو ہے وہ بےہودہ ہو گئی ہے اور یہ ہو گئی. نہیں, ہم بہت اچھے تھے, ہر نسل اپنے آپ کو اچھا کہہ کر ہم بہت بہتر تھے. جی ہاں, جی ہاں. لیکن اگر کوئی ہماری عمر کا آدمی ہی ہم سے یہ کہے ارے یار تم تو نوجوانی میں بالکل ایسی تھے, تو وہ لنگوٹ کس کے کہتے نہیں جناب ہم نے یہ بھی کیا ہے, ہم نے وہ بھی کیا ہے, ہم تو ایسا بھی کرتے تھے, ہم تو ویسا بھی کرتے تھے, کھل کے سامنے آ جاتے. انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان ایک سماجی حیوان کے طور پر دیکھ لیں یا انسان کے طور پر دیکھ لیں, غاروں کے زمانے سے نکل کے آج ایک سائنٹیفک دور میں کھڑا ہوا ہے, ایک ایسے دور میں کھڑا ہوا ہے جہاں لوگ جائیداد نہیں خرید رہے. اب جو ہے جائیداد نہیں خرید رہے, اب وہ جو ہے واٹس ایپ خریدتے ہیں, اب وہ جو ہے ٹویٹر خرید رہے ہیں. بلین ڈالرز میں ٹویٹر خریدا جا رہا ہے. اس کا کیا مقصد ہے کہ آپ ایک نئے بہت جدید سائنٹیفک دور میں, تو آپ کو اس کا مقابلہ کیسے کرنا پڑے گا. اس کا مقابلہ ہم اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم ذہنی طور پر اس کے لیے تیار. صحیح بات, ذہنی طور پر بھی اور ہماری کاوشیں بھی وہی ہوں. ہاں, یہ نہیں کہ سوچ کے رہ گئے, اس سے انحراف نہیں کریں. مثلا ہم یہ نہیں کہیں بچے کو کہ جناب تم نے یہ نہیں کرنا, تم نے یہ نہیں کرنا, تم نے وہ نہیں کرنا. یہ سائنٹیفک ایج میں یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے. آپ اسی طرف آ رہے ہیں کہ اسائنمنٹ دو, اسائنمنٹ ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. مثال کے طور پر آج میڈیکل کالج کا ایک طالب علم ہے, میں نے جو ہے جب میں طالب علم تھا, نصاب کا طالب علم تھا, تو میں نے کتابوں سے پڑھا. اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا, ہم لائبریری میں کتابیں پڑھتے تھے. آج کسی بھی ٹاپک کے اوپر آپ ایک بٹن دبائیں, اس کی اتنی زیادہ ڈیٹیل, اتنی زیادہ تفصیل آ جائے گی کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے, تصور صحیح بات ہے. ہاں, ایک آسانی پیدا ہوئی. تو ہمیں یہ ہم بیٹھے بیٹھے بعض اوقات بعض چیزیں ہوتی ہیں, ایک سیکنڈ میں بیٹھے گفتگو کرتے ہوئے ہم گئے گوگل پہ لکھا, آ گیا سامنے. ایسا ہے ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ جناب یہ کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے, لیکن اس کا صحیح استعمال شعوری طور پر ہمیں اس کو کرنا چاہیے. اور جو بچے ابھی شعور کے قدم میں نہیں ہیں, انہیں کھیل ہی کھیل میں, باتوں ہی باتوں میں راستہ دکھانا چاہیے تاکہ وہ دوسری طرف نہ چلے جائیں. مثال کے طور پر ہم کسی پارک میں بیٹھے ہیں شام کو, بچوں کو لے کے, بچے جھولا بھی جھول رہے ہیں, بچے آئس کریم بھی کھا رہے ہیں, لیکن اگر ہم وہاں پر کوئی ایسی چیز دیکھیں جو ہمارے مذہب کے قریب ہو, دین کے قریب ہو,
تو ہم اس بات کو وہاں اجاگر کر سکتے ہیں، مینشن کریں، ٹھیک ہے، مینشن کریں کہ دیکھو آج یہ جو لوگ بچے کھیل رہے ہیں، کتنی اچھی بات ہے، لوگ جمع ہوئے ہیں، تم ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، تم ایک دوسرے کو جاننے لگے ہو، ایک دوسرے کی مدد کرو گے، اگر کوئی بچہ گر گیا تو تم اس کو اٹھا لو گے، یہ نیکی کا کام کرو گے، تو اس کا ہم پازیٹیو استعمال کر سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، صحیح اور بات۔ قربانی بھی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے، یہ جو قربانی کا معاملہ ہے، جب ہم لوگوں میں گوشت تقسیم کرتے ہیں تو انہیں شعوری طور پر ہم ایک لحاظ سے زندہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اپنے ذہن ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں، اپنے ساتھ ملا رہے اور ہوتے ہیں۔ یہی مقصد ہوتا ہے عید کا، یہی مقصد عید ہوتا کا ہے، مقصد عید بھی کا یہ ہے مقصد۔ کہ ہم ایک دوسرے سے مل جائیں۔ اچھا مل ناظرین جائیں۔ کرام، گفتگو کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا، یہ بار بار جو ہمارے سیگمنٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں نا اور ہم وقفے کی طرف جاتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا توقف ہو جاتا ہے، لیکن ابھی ٹائم ہے وقفے میں، ہم کلام کی طرف تو جائیں گے، اس سے یہ پہلے کام بہت بہتر ہے، جی ہاں، کہنے والا تو خدا کلام کی طرف، اس پہ بھی میں ایک تمہید کے ساتھ ان کی طرف جاؤں گا، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہم یہاں پر اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں وہ تمام ہمارے دیکھنے والے کہ جو قربانی میں شریک ہوتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک خاص ماحول ہے، اور پھر اس ماحول کے ساتھ کچھ مقاصد بھی ہیں جن کو لے کر ہم قربانی یہاں پر اجتماعی طور پہ کرتے ہیں۔ تو آپ جہاں کہیں پر بھی موجود ہیں، آپ کے سامنے ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں، ڈیٹیلز موجود ہیں، ہمارا ویب سائٹ جو ہے اس کا ایڈریس موجود ہے، آپ کے سامنے بینک اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں، اور آپ اگر ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہمارے جو نمائندے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کو طریقہ بھی بتا دیتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گزشتہ سالوں کی طرح، ہمارے ساتھ شریک ہونے کے بعد اجتماعی قربانی میں حصہ لیجئے۔ ایک تو اللہ کی رضا حاصل کریں کہ وہ جو واجب قربانی ہے اس کو ہم ادا کر دیں، ہم تو کہتے ہیں کہ قربانی کا فریضہ ادا کر دیں، اور اس کے بعد پھر اس قربانی کے جو واجب قربانی ہے اس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ ہم اور آپ کیونکہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے تو ہم پھر ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، ان لوگوں کے ساتھ عید منائیں کہ جو واقعی آپ کی اور ہماری اس قربانی اور اس جذبے کا انتظار کرتے ہیں۔ میں وسیع سے کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ذہ مقدر حضور حق سے پیام آیا، وہ جا رہے ہیں، حاجی جانا شروع ہو گئے۔ آپ یقین کیجئے حج پہ نہیں جا سکا، اور جو نہیں جا سکا وہ دل پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے۔ اچھا میں یہ سوچ رہا ہوں، اب یہ سوچتا ہوں کہ اب حج تو حج 23 تاریخ کو اب ہم جیسے عمرے پہ بھی نہیں جا پائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہمارے لیے بھی راستہ کھولے کہ ہاں۔ آپ کون سے پڑھنا چاہ رہے تھے کلام؟ نہیں میں بس میں نے کہا نا ایک تمہید کے ساتھ ان کی طرف جاؤں گا، باقی ان کی مرضی ہے۔ اصل میں شاہد بھائی نے ذکر کیا تو میں خود یہ چاہ رہا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں ہم جائیں، اور حج کا موقع ہے، اب تو فلائٹیں شروع، فلائٹ سے آ رہی ہیں۔ کی وہ ماہ مدنی ہے، کیا چاند سی تنویر ستاروں میں چھنی ہے، حفیظ اور محبوب کو بن دیکھے ہوئے لوٹ رہے ہیں، عشاق میں کیا رنگ اویسے قرنی ہے۔ کیا بات، یہ نعت اگر آپ کو یاد ہے انشاءاللہ ضرور میں کبھی دوبارہ ہمارا ایک ساتھ اچھا ابھی وہ میری بھی ایک طائب فرمائش ہو گئی نا آپ کی لے کے طرف، جاتا ہوں۔ جی ہاں حضرت خالد حفیظ محمود طائب کی وہ ہے ماشاءاللہ۔ تو کلام ہے۔ حجاج کرام جا رہے ہیں جی اسی حوالے سے کہ خالد محمود نقشبندی صاحب نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، ماشاءاللہ۔ جو حاجی وہاں موجود ہیں، اور انشاءاللہ جب وہاں سے لوٹیں گے تو کیا کہیں گے۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔
ظاہر میں تسکین دلا جا، باطن میں معراج دل و جاں، باطن میں معراج دل و جاں، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ شعر دیکھیے، عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی، عشق نبی بخشش کی ضمانت، اس سے بڑھ کر دستے طلب میں، اس سے بڑھ کر دستے طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میں کیا میری حقیقت سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں، لیکن میری میں تو برا ہوں، لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ خالد میں تو اتنا کہوں گا، کملی والے کے کرم کی بات ہے، کملی والے کے کرم کی، کملی والے کے کرم کی بات ہے، ورنہ مجھ منگتے کہ کیا اوقات ہے، ورنہ مجھ منگتے کہ کیا، کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو، کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو، جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے، کملی والے کے کرم کی، اور نور سے روشن جو کائنات ہے، نور سے روشن جو کائنات ہے، جلوائے سرکار کی خیرات ہے، جلوائے سرکار کی، اور مشکلیں درپیش آ سکتی نہیں، مشکلیں درپیش آ سکتی نہیں، کیوں؟ آمینہ کا لال میرے ساتھ ہے، آمینہ
کا لال میرے، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا یہ سہارا تیرا، آمینہ کا لال میرے، اور روضائے خواجہ خواجہ پہ جا کے دیکھ لو، نور کی مصطفیٰ کے نور کی برسات ہے، خالد میں تو اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات، نہ پوچھو ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا ناظرین کرام، سلسلہ چل رہا ہے قربانی کا، اور ہمارے پاس ٹیلی فون کالز بھی آتی رہی ہیں، آ رہی ہیں، اور ہمارے مختلف جو دیکھنے والے ہیں، چاہے پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، وہ ہمیں کالز کرتے رہتے ہیں۔ تازہ ترین کیا ہے؟ تازہ ترین بتایا مجھے کہ رشیدہ بیگم صاحبہ نے ابھی ایک گائے کا جو ہے وہ حصہ کہا ہے ابھی، اور سلسلہ چل رہا ہے، تو آپ بھی شریک ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی قربانی کو، ان کی نیت کو قبول فرمائے، رشیدہ بیگم صاحبہ کی، آمین ثم آمین۔ اور سر ابھی وہ تھا نا کہ یاد نبی میں روتے 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 کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو، جب در نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتے ہیں، جب بھی پہنچتے ہیں رونا کیوں آ جاتا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، میں نے خانہ کعبہ مطاف میں دیکھا، خانہ کعبہ میں ایک ہسبینڈ وائف جا رہے تھے، اور وہ وائف جو تھی اس نے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور بے تحاشا رو رہی ہے، اس کو چپ کرانے لگا، وہ چپ کرا رہا، وہ رو رہی ہے۔ لیکن در نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے رونا تو آتا ہے سر، دل تو بھرتا ہے، کیوں؟ اس لیے اس کا فلسفہ یہ ہے سر کیونکہ چونکہ بندے کو، مسلمان کو سب سے زیادہ یقین ہے کہ یہی میرے سفارشی ہیں، قیامت کے دن شفاعت کرائیں گے، کتنے عظمت والے ہیں۔ اب طرح طرح کے خیال آئے گا آدمی کے دل کے اندر، جو کہ بول نہیں یہ سکتا۔ بھی کہ میری یہ اوقات جی کہ میں یہاں پہ پہنچ گیا، میں یہ اندازہ لگایا کہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کا یہ ساری چیزیں لائف کا بڑا اچیومنٹ ہوتا ہے نا، تو انسان جب بھی کچھ اچیو کرتا ہے اتنا بڑا اتنا بڑا، اب تو اتنی روتا بڑی تو ہے۔ سرکار میں جا رہا ہے، جب اتنی بڑی سرکار میں جا رہا ہے تو وہ اپنے یوں سمجھ لیں یہ جو آنسو ہیں، یہ آنسو نہیں ہیں، یہ موتی ہیں، جو نشاور کر رہا ہے، ان کے حضور پیش کر رہا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہے، باقی یہی رہ گیا۔ اللہ کو بھی تو یہی ادا پسند ہے کہ بندہ میرے حضور مانگتے ہوئے رو پڑے۔ جی اللہ جہاں روئے گا، جی دعا میں روئے گا، اخلاص آ وہ جائے گا، دعا تو یوں سمجھ لو کہ اخلاص آ گیا، راکٹ بن جائے گی۔ اخلاص آ گیا۔ یہ اس کے بعد میں ایک مجھے یاد آ گیا، مولانا فخر الدین، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں دعا پر۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی اچھا خاصا جو چلنے پھرنے سے محتاج تھا، اس نے ایک لڑکے کو دیکھا، سمجھ لو وسیم کو دیکھ لیا، اتنے ایسے آدمی، لڑکا کہہ دیا ہے، اچھا اس کے بعد کہنے لگا کہ مجھے حرم میں لے چلو، مطاف میں۔ اس نے پکڑ کے لیا، دیکھا رگڑاتے ہوئے چلا گیا، جاتی جیسے ہی گیا تو اس نے ایک آواز لگایا، لبیک اللہم لبیک، تو جواب آیا لا لبیک لا لبیک۔ جی 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 جی۔ تو اس بوڑھے جوان نے کہا کہ سن رہے ہو کیا آواز آ رہی؟ کہنے لگے کیا آواز آ رہی؟ کہنے لگے کہ بتاؤ تم
चलने फिरने से मोहताज हो, सहारों के मोहताज हो, सहारे से आ रहे हो अंदर, और तुम कह रहे हो लब्बैक, वहाँ मैं से हाजिर आवाज़ हूँ, आ वहाँ रही से है। जब आना है ला लब्बैक। सालों से जा रहे थे। अब जब सालों से जा रहा हूँ, तो उस बुढ़े ने कहा कि देखो मेरा काम है सदा लगाना, वो कबूल करे या न करे ये उसकी मर्जी है। बिलाशुबा, हाँ सही बात है। बेटा मैं 70 साल से आ रहा हूँ और यही सदा मैं लगाता हूँ, यही सदा आती है। आती है। बता किस जगह जाओ। तो उसने कहा फिर क्यों आती हो? तो कहने लगा भाई किस जगह जाऊँ? वाह, फूट फूट के रोने लगा कि और कौन सा दर है, घर है जहाँ मैं जाऊँ। वैसे ही फजा बदली और आवाज़ आई, जा हमने तेरी 70 साल की हाजिरी कबूल कर ली। अल्लाह को यही अदा तो पसंद थी उनकी, कि वो बार बार आते रहें, बार बार जो है वो लब्बैक नहीं, कहते देखिए ना, रहें। क्या मतलब है, आदमी ये सोचता है कि बस मैं जो बोल रहा हूँ ना बस सही है। इसीलिए कहा गया कि दुआ के लिए कोई ख़ास मखसूस अल्फाज नहीं है कि आप सीधे सीधे बोलिए आप, लेकिन बोलना जो हो वो दिल की गहराई से हो। इखलास चाहिए, इखलास नियत चाहिए, जैसे बकौल इकबाल के बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, कर नहीं ताकत परवाज मगर रखती, पर नहीं ताकत परवाज मगर। इकबाल की रूह से माजरत के साथ उसी ज़मीन में कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, तीर बन जाती है सीने में गुजर रखती है। अच्छा, तीर बन जाती है सीने में गुजर रखती है तो गुंचा मगर असरे बरक़े शरर रखती है, अर्शे आज़म की बुलंदी पे गुजर रखती है। तो ये दिल की कैफियत का मामला है। और जैसा कि आपने फरमाया कि जब कोई भी शख्स जो है वो रोज़े रसूल पे हाज़िरी देता है तो उसकी आँख से आंसू निकले ना निकले, दिल भर आ जाता। अपने जज्बात ने मोहम्मद अली हीरो जो आपके गुजर गए, उनसे किसी ने पूछा जब हज करके आए कि तुमने क्या देखा, तो कहा खाने काबा और मदीने मुनव्वरा के लिए कहा एक तरफ जलाल था और एक तरफ जमाल था। बिला जो तो अक्सर यही उसमें कहते हैं। देखें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमें रब से किसने मिलाया? बिलाशुबा हमें रब से मिलाने वाली जो हस्ती है वो हुजूर पाक हैं। और इसी पैराए में इजाज़ रहमानी का एक शेर है, दो शेर हैं कि फरिश्तों से न किसी इंसान से पूछो, फरिश्तों से न किसी इंसान से पूछो, अज़मत शह अबरार कुरान से पूछो, अज़मत शह अबरार कुरान से पूछो। और शेर मुलाहिज़ा हो कि शान का हो अहमद मुरसल का कसीदा, कि शान का हो अहमद मुरसल का कसीदा, इजाज़ ये अल्लाह के दीवान से पूछो। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। नाज़रीन कराम, हमने आपकी खिदमत में प्रोग्राम के आगाज़ में भी अर्ज़ किया था कि कुर्बानी के लिए 3 कैटेगरीज़ हमने रखी हैं, और आप में से वो तमाम हमारे देखने वाले जो हर साल ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के तहत कुर्बानी करते हैं, इज्तिमाई कुर्बानी का हिस्सा बनते हैं, वो तमाम जानते हैं और उन तमाम की शिरकत हमेशा हमारे साथ रही है। वो हमारे नए देखने वाले जो इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो इज्तिमाई तौर पर कुर्बानी करके आपको जो है वो अपने आमाल में बेहतरी का एक अच्छा और बहुत ही खुशगवार एहसास होगा जब आप इस तरीके से हमारे साथ शरीक होंगे। और जो होते हैं उनको ये एहसास है कि हम एक मकसद के तहत इज्तिमाई तौर पर कुर्बानी का एहतमाम करते हैं। जो कुर्बानी आपको हमें करनी है वो तो होती है, लेकिन उसके साथ जब हम इज्तिमाई तौर पे ये कुर्बानी कर रहे होते हैं तो वो कुर्बानी, वो जज्बा, वो वाजिब या फरीज़ा भी अंजाम दे देते हैं, और उसके साथ हम लोगों की मदद और लोगों तक अल्लाह ताला की इस नेमत को पहुँचाने का वसीला भी बनते हैं। 3 कैटेगरीज़ रखी गई हैं। इन 3 कैटेगरीज़ में से पहली तो यह है कि अगर आप किसी भी गाय में हिस्सा डालना चाहते हैं तो 18,000 पाकिस्तानी रुपए जो हैं वो आपको अदा करना होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि एक बकरे की कुर्बानी करें तो इसके लिए 32,000 रुपया पाकिस्तानी आपको अदा करना होगा। अगर आप पूरी गाय जो है कुर्बान करना चाहते हैं जिसमें 7 हिस्से होते हैं जिनको आप खुद बताते हैं कि कौन सा हिस्सा किसके लिए है, तो ऐसी सूरत में
1,32,000 रुपया आपको 1,26,000 रुपया आपको पे करना होता है। इसके लिए आपके सामने तमाम डिटेल्स स्क्रीन पर मौजूद हैं, टेलीफोन नंबर्स मौजूद हैं, वेबसाइट मौजूद है। कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जिस तरह भी आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, हमारे नुमाइंदे भी आपकी रहनुमाई करते हैं, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। नेकी का सफ़र है, नेकी की दावत देते रहना चाहिए। हम आपको नेकी की दावत देते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम और आप हाथ थाम कर नेकी के रास्ते पे चलते हैं। अल्लाह ताला हमें इस्तिक़ामत बख्शे। एक वक्फ़ा है, हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। पैगाम है ये सबके लिए, कुर्बानी है ये रब के लिए, कुर्बानी है ये रब के लिए, कुर्बानी है